الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. مائی والے بھائی ہمارے جو ہیں بس ایک مائک کو ٹھیک کر لو، پھر اس کو اسٹار پہ چھوڑ دو. بھئی ہمارا مجمع جو بیٹھا ہے ماشاءاللہ اللہ کی دین کی محنت سے انہیں محبت سے تعلق ہے. جب بھی دین کی نسبت پر یہاں پر اجتماع جو ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اپنی فکر سے اس موقع پر حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جمع کرنے کا مقصد کیا ہے. بیان سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا جمع ہونا مسلمان اپنی ذمہ داری کو بھولے ہوئے ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے اس پر جو ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، اللہ کے نبی نے دنیا سے آخر کی طرف منتقل ہونے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ایک ایک امتی پر جو ذمہ داری آپ نے رکھی ہے وہ ذمہ داری مسلمان بھولے ہوئے ہے. اس کی یاد دہانی کے لیے میرے دوستوں یہ ہمارا جمع ہونا ہے، مذاکرہ کرنا ہے. اس کی پہلی بات تو یہ کہ پورا مجمع اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو فیصلہ کر کے بیٹھے کہ اب تک اللہ کے رسول کی جو ذمہ داری دی ہوئی جس میں ہم سے بھول ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کاہلی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ کے انشاءاللہ موت تک نبی والے مقصد کو اور نبی والی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. یہ نیت کرتے ہو؟ ہاں، ہماری نیت اور ارادے پر خدا کا فیصلہ ہوتا ہے اور شیطان ہمیں یہی پچھاڑتا ہے. جب بھی دین کی خاطر کو قربانی کا تقاضا آتا ہے تو شیطان کہتا ہے مشکل ہے. شیطان ہمیں مشکل بتاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے سے ہی متنبع کہ دیکھو تم ہماری طرف اور ہمارے دین کے لیے جب بھی قدم اٹھانا چاہو گے وہ شیطان تمہیں حالات سے ڈرائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں دنیا کے نقصان سے، فقر سے، تنگی سے تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، دکان ٹھپ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. یہ حالات سے ڈراتا ہے وہ. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں اللہ کی طرف جانے کے بجائے اللہ کی نافرمانی کی طرف اور فحش کی طرف لے جائے گا. ٹھیک کرو، بچ جاؤ. شیطان جانتا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں جائے گا تو 4 مہینے تک اللہ کی یاد میں لگے گا، دین کی فکروں میں لگے گا، کتنے مسلمانوں سے ملے گا، ان کو اللہ کے دین کرانے کی کوشش کرے گا، دنیا میں ہدایت پھیلے گی اور دنیا میں مسلمان جنت کے راستے پر آ جائے گا. اس کو ڈر ہے اس کا، اس لیے وہ ہاتھ کر ان کا یہی کوشش کرتا ہے اور روکتا ہے. اس میں بہت بڑا مجمع ہے جسے اللہ کے راہ میں جانے کا دل میں بہت مرتبہ آتا ہے جان، لیکن شیطان ڈرا کے روک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے ابھی نہیں، پھر ابھی تو مشکل ہے پھر. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تصدیق من الشیطان، کہ مسلمان کو حق راستے پر جانے سے
اور اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری سے شیطان روکنے کے لیے جو ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ ٹالنے کا اختیار ابھی نہیں تھے. اس میں بہت سے ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں, دین کی مجلس میں آتے تو دن میں آتے کب آئندہ سے انشاءاللہ نماز کل سے نماز پڑھوں گا یا جمعہ سے نماز پڑھوں گا. آج تو جمعہ کلوا دیا, آج تو منگل ہے, بدھ جمعرات 2 دن سے. اچھا جمعہ کے دن آئے گا تو جمعہ کے دن فجر کو اٹھنے نہیں دے گا, تو جمعہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اب کیا کہے آئندہ جمعہ سے پڑھوں گا. یہ ہے اس کا میرے دوستوں مکر, اور یہ ہے میرے دوستوں کی تقدیریں کہ آدمی کو دین کے کاموں سے کو کھلواتا رہتا ہے, ڈالتا رہتا ہے. آج نہیں, پھر دیکھوں گا, پھر دیکھوں گا, کوشش کروں گا. کیا کہتا ہے کوشش, حالانکہ کسی چیز کی کوشش پہلے اس کو طے کرنے کے بعد ہوا کرتی ہے. مجھے یہاں سے آنند جانا ہے, فیصلہ کیا, اب فیصلہ ہونے کے بعد اب کوشش کرنا پڑا رہے گا کہ میں بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں, کس میں جاؤں, اور اس کے لیے مجھے بس کی ٹکٹ لانی ہے, ٹرین کی لانی ہے. تو کوشش کا درجہ تو پیسے کے بعد ہوتا ہے, یہ پہلے بھی کوشش کر رہا ہے, ایسا تو کبھی دیتا ہی نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بھائی بھی عزیز ہو, اللہ وجہ کو خیر دے, وجہ قربانی دے کر یہاں پر پہنچے, اور ہم آپس میں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی نبی کی والی ذمہ داری کو پورا کیسے کریں. اس کے لیے مذاکرہ ہے, اور مذاکرے کے بعد پھر ہر آدمی کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, اور جب تک فیصلہ نہیں کرے گا آدمی وہاں تک توفیق کا دروازہ اللہ کی طرف نہیں کھولے گا. شیطان دین کے کاموں کا فیصلہ کرنے دیتا نہیں, اور دنیا کے کاموں کے فیصلے پہلے سے کراتا ہے. آدمی کو دیتے ایک پیسہ نہیں, اور دھندے کا فیصلہ کرواتا ہے کہ مجھے کاروبار شروع کرنا ہے, فیصلہ پہلے کروا دیتا ہے, اور پھر کہتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, تو اللہ تو بڑا ہے. اور جب اس کی نگاہ اللہ پر جاتی ہے دنیا کے کاموں کے بارے میں, تو پھر ماشاءاللہ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں, کہیں سے کیا کرتا ہے, آدمی شروع کر دیتا ہے. ابھی آپ یہاں ہیں اور کل دکان پہ جانے کا فیصلہ ابھی سے کروایا اس نے. ہے نہیں بولو, اور یہ فیصلہ کل دکان پہ جانے کا ہے, ابھی سونے سے پہلے ماشاءاللہ ایسی جگہ چابی لگتا ہے جو موقع کا بھی کیا ہو. ہم میں سے بہت سے 60 سال کی عمر ہو گئے, 70 سال کی عمر کے ہو گئے, اور اتنی عمر میں کئی مرتبہ میں تو اجتماعات میں گئے, کہاں گئے, اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو سنا. بہت سی مرتبہ مسلمان کی دینی حالات کو دیکھ کر روئے بھی ہوں گے ہم نے سوچ, لیکن اب تک وہ ہم سے ایسا کرنے دیتا نہیں ہو. کیا دیکھیں. اچھا نماز کا بھی وہی حال ہے, جو بچپنے میں نماز کی وہ نماز ہماری بڑھاپے میں بھی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں تو کہ ہماری نمازوں میں حقیقت آئے, نماز ہم سیکھیں, صحیح کریں. مسلمان ہونے کے ناطے سے میری ذمہ داریاں کیا کیا اس کو آدمی سوچے. اس لیے بھائیوں بیٹھو, بات کو سنو, اور میرے دوستو ابھی سے بغیر فیصلہ کے اٹھنے کا فیصلہ کیے بغیر بیٹھو, یعنی کچھ فیصلہ کرنا ہے. دنیا میں ایسے کیوں اپنے پیارے نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزارو جہاں کی میری موت اس حال میں آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو معهم, جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ کرے گا. اگر ہم اپنے نبی والی محنت میں, اللہ کے نبی نے تو جان دین پر لگائی ہے, دعوت کی محنت پہ لگائی ہے, دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو کھپایا ہے,
اور حالات کو جھیلے اور اپنے خاندان کو حالات کو جھیلنے پر آمادہ کیا. اس محنت کو جب ہم اختیار کریں گے اور اس محنت میں لگ کر اس محنت کے ساتھ جو اپنی دنیا کا کام کرنا ہے، نبی والی محنت کے ساتھ دنیا کا کام کرنا ہے. اگر نبی والی محنت کے ساتھ دنیا کا کام کرو گے تو اللہ اس نبی والی محنت کی برکت سے دنیا کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. کو یاد رکھو، تم اللہ کے دین کا کام کرو تو اللہ تمہیں برباد کر دے گا. ارے بولو، ہم میں سے کسی کی کام کے پہ آدمی جاتا ہے، بمبئی گئے یہاں سے میرے کام کے لیے، تو میں اس کے گھر کی فکر میں کرتا ہوں کہ وہ میرے کام کے لیے گیا ہے، اس کا بچہ پڑھنے گیا ہے نہیں گیا، اس کی دکان کا حال کیا چل دیتا. تو اللہ تعالیٰ شانوں جب بندہ اللہ کے دین کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے کسی عمل، مار پیسے کوڑے اور چھینکوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں کی توفیق کا ہے. اس پر پیسے لیے سوال نہیں، اس کو تو چھوڑے دو. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے نا، تو وہ تو میرے دوستوں مزدوریاں کر کے بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو روزانہ 5 روپے روزانہ الگ کرتے ہیں اپنی مزدوری میں سے کہ مجھے ساتھ کا چیزا لگانا ہے، گھر والوں کو خرچہ دینا، اپنا خرچہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اللہ انہیں کرمیوں سے نکالتا ہے. یاد رکھو، دین کے خاطر قربانی بناؤ گے تو اللہ تمہیں سب سے پہلے دنیا کی تنگی سے نکالے گا. ہاں، اور صحابہ کا الگ اعلان دنیا کی قوموں کو ایک چیلنج تھا کہ دیکھو اگر تنگیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ محنت، اس محنت کو ہم لے کر آئے ہیں اور جو دین ہم لے کر آئے ہیں اسے اختیار کر لو، تم دنیا کی تنگیوں سے نکل جاؤ گے. ہم کو شیطان دوسری بات بتاتا ہے، تنگی آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، تنگی نکلے گی. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے خلاف جب خلیفہ بنائے گئے، اس کے بعد وہ صدیق جب امت کے سامنے خطبہ دیا، بیان دیا، اور اس بیان میں یہ بات فرمائی، ما ترک قوم جہاد فی سبیل اللہ الا سلط اللہ علیہم صبرا، کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑیں گے اور اللہ کے کلمہ بلند کرنے کی محنت کو چھوڑیں گے، اللہ اس پر فضل اور تنگی کو خدا مسلط کر دے گا. اسی اب تک طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے منوانا ہے، اللہ سے منواؤ کہ اللہ میاں آپ اپنے نبی والی محنت سے مجھے محروم نہ کیجیے. جس محنت کے لیے میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوں اور جس نبی اللہ کے نبی نے ہر لائن کے تکلیفیں جھیلی ہوں، اس محنت میں بھی اپنے نبی کے نقش قدم پر چلوں اور دین کے خاطر تکلیفیں جھیلنے والا بنوں. اس کو طے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے لیے رائے کھولے گا. کرو گے؟ ارے کرو گے؟ تشکیل میں ادھر تو مت دیکھو، تشکیل میں اپنی کر دیکھیے مطلب کیا کرنا ہے. اور اللہ سے اپنی سچائی دکھائی. اللہ میاں ہم آپ والے آپ کے نبی والی محنت کرنا چاہتے ہیں، کرنی ہے مولا، آپ آسان کر دیجیے. اللہ آسان کر دیجیے اور اللہ سے دین کا کام دے گا. آپ دنیا میں ہزاروں انسانوں کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور آپ کی محنت پر وہ مسلمان جو اپنی غلط زندگی گناہوں کے پاداش میں پریشانیوں کا شکار ہے، جب وہ صحیح زندگی پر آئے گا، اللہ کے راستے کی محنت میں لگے گا اور اللہ کی اطاعت کا ذکر پر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا. جو اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی راحت کا ذریعہ بنے گا. وہ ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کا بھلا کرے. ہاں، اور اللہ کے پیارے نبی کی خدمت عقدت میں جب یہ خبریں پہنچے گی کہ اللہ کے نبی کو میرے دوستوں راحت ہوگی کہ میرا ایک امتی، میرا وہ امتی جو بھٹکا ہوا تھا، اس کو کوئی محنت کر کے صحیح رخ پر لایا اور ذریعہ بنا ہوا ہے.
اللہ کے نبی کو بہت بہت زیادہ راحت ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اس کو ایک مشکل نہ سمجھیں. اللہ نے کوئی مشکل کام اس امت کے ذمہ کیا ہی نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے کسی پر اس کی طاقت اور قوت سے بات کوئی چیز حکم نہیں کیا ہے. جتنے خدا کے احکام ہیں وہ ہمارے بس میں ہیں، اللہ نے دیے ہیں. یہ جو کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا میری مشکل ہے، جھوٹ بولتا ہے اور شیطان اس سے کھیل رہا ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس لیے وہ ہمارے بس میں ہے، اس لیے نہ کیا. اللہ نے جو احکام تجارت کے کاروبار کے دیے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ مشکل ہے، نہیں، وہ آسان ہے اور ان احکام کے ساتھ خدا کی مدد ہے. ہاں، الدین یسر، دین کو آسان ہے، نبی کا فرمان ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین کو مشکل نہیں بنایا جانا ہے. اور پھر لوگ کہتا ہے دین میں چلنا مشکل ہے، جھوٹا ہے، شیطان کے نظرے میں آیا ہوا ہے. اور یہ بتا دوں کہ دین پر چلنا مشکل کیوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا نہیں کی ہے اس نے. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مکی زندگی میں 11 سال تک ایمان پر محنت کروائی ہے. ایمان پر محنت، دل کی گہرائیوں میں بھیتر میں یقین اتارا ہے کہ مسئلہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب سے بڑا ایک اللہ ہے اور اس کی قدرت زبردست قدرت ہے اور ہر انسان کی حاجت روا وہ ایک اللہ ہی ہے، وہی پوری حاجت پوری کرنے والا ہے. وہ یقین اندر اترا اور خدا کے ماں سوا ہر مخلوق کے یقین کو دل سے نکالا کہ اس کے ہاتھ میں ایماندار کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور نہ حکومت کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. اور ایماندار ہے، پیسہ ہے کام نہیں بنتے ان کے، پیسے بہت ہیں لیکن پروفٹ نہیں ملی، بہت کے حل نہیں جاتے، پروفٹ نہیں ملی. اور بہت سے وہ ہیں جو میرے دوستوں کچھ بھی جیل میں نہیں ہے اور اندر سے کہتا تیرے گھر کے پہنچا دے، اللہ پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کے پہنچا دیتا ہے. ایک زمانے میں ہم لوگ بمبئی مسافر خانے میں حج کے زمانے میں حاجوں کا جو تھا مسافر خانہ، اس میں حاجوں محنت کے لیے ہم لوگ جایا کرتے تھے. ان کو لبیک سکھانے کے لیے، کون سی بات بتانے کے لیے، احرام کیسے باندھا، وہ تمام سی محنت ہوتی تھی. اس میں لوگ ہمارے کچھ 50-100 ساتھی ہمارے وہاں پر جاتے تھے، اپنے خرچے کے ساتھ کھانا پکاتے کھاتے تھے اور کمروں میں جا جا کر محنت کرتے تھے. اس میں بعض لوگوں کو کسی نے کہا ہوگا کہ جو حاجیوں میں خدمت کے لیے جاتا ہے نہ اللہ اس کو حج پہ لے جاتا ہے. تو بہت سے غریب وہ حاجیوں میں محنت کے لیے اس لیے آتے کہ اللہ نے ہم کو پہنچا دیا. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک حاجی صاحب ان کا حج کا وہ تو کھل گیا تھا، حج کی کل حج پہ جانا ہے اور آج اس کو ان کے یہاں کوئی تکلیف آ گئی تو انہوں نے کہا لے لیا گیا. وہ جو حاجی نے محنت کرنے والے لیے آئے ہوئے تھے وہ ان کے کمرے میں روزانہ جا کر محنت کے لیے جایا کرتے تھے. تو وہ حاجی صاحب نے وہ مسافر خانے میں جو کمیٹی تھی اس کو کہا کہ بھائی میں نہیں جا سکوں گا اور میری جگہ کسی کو بھیج دو، ٹھیک ہے، کسی کو بھیج دو. ابھی تک کوئی آدمی میرے پاس روزہ نہ آتا ہے اس کو بھیج دو. تو رات ہی رات اس کے پاس آیا اور کمیٹی والے آئے اور اس کا جو جنگ پاسپورٹ وہ تمام تیار کر کے صبح اس کو حج میں روانہ کر دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، اللہ برابر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اللہ سے ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتا تجھے میرے پہ بھروسہ نہیں ہے تو تجھے مل جائے تو ہاں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ، جو اللہ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرتا ہے نا تو اللہ اسے کر کے دکھا دے لے جائے. ہم حضور کی امت میں اور اللہ نے ہمیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. اس کے معنی ہے ہمارے اندر وہ استعداد خدا نے رکھی ہے، بشرط ہے کہ ہم اپنے اندر کے ویدوس عزائم کو بدل نہیں کرنا ہے، کچھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا ہے. ہاں کیا امداد میں گم گم کرتے ہو؟ امداد کے لیے پیدا ہوئے ہو تو پوری دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہو. پوری دنیا میں مسلمان ہیں، انسان ہے، ان کے پاس جانا، اللہ کے دین کے تقاضوں کو لے کے جانا، بے غرض ہو کے جانا، ان کی دنیا پر کوئی نظر نہ رکھنا، دین کی آخرت بن جائے. یہ اللہ کے بندے بن کے دیے ہیں، اس ہمدردی نے وہ چاہنا ان کو محنت کرنے کی فیصلے کرنا تو اللہ تعالیٰ شاہ میرے دوستوں اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیتا ہے. ہمارے گجرات کے جماعت نے ہماری افریقہ کے ملکوں میں اللہ نے ان کو پہنچایا، اور کہاں پہنچایا؟ کون سے ملکوں میں؟ جہاں بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں، پانی نہیں، ایسے علاقوں میں جا کر ہمارے گجرات کے بہت سے جوانوں نے وہاں جا کے محنت کی ہے، بغیر بجلی کے اندھیرے میں آئے، 4 بجے کو جا کر اللہ نے ہمت دی ان کو، 2 میل دور سے پانی لا کر اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اور ان شاء اللہ نے کام لیا ان علاقوں میں، اور وہاں اللہ نے نمازیں دلا کی، مساجد قائم کی خدا نے، ان کے بچے ان کے بچوں کے لیے اللہ نے دین کے علم کا انتظام کیا، ذریعے بن گئے. اور وہاں کام لگا کر آ کر وہاں کے ان لوگوں کے فون نمبر ان کے پاس لا کر یہاں کے فون سے باتیں کرنے لگے کہ بھائی کیا ہے، کیسا ہے، گشت ہو رہا نہیں ہو رہا، مدرسہ تمہارا کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے. وہ پورے حالات وہاں سے وہاں کے معلوم کرتے، اور پھر جانے والے جماعتوں کے پاس جا کر ان کو سمجھاتے کہ وہاں جا کے کام کرے گا. ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، خوش نصیب آدمی ہے وہ جسے اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی کی محنت کے لیے قبول فرمائے. زندگی تو کھپے گی. بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں خدا نے کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کی زندگیاں دنیا میں چلا رہے ہیں. بد نصیب لوگ ہیں وہ. خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے نبی کی سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من احیا سنتی فقد احیانی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا ایسا ہے کہ اسے مجھے حضور تو زندہ ہے اپنے. ہاں مجھے زندہ کیا، زندہ ہے. حضور کی سنت کے زندہ کرنے پر یہ حضور فرما رہے ہیں. کہیں تو آپ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اللہ کے نبی کی محبت علامت سنت پر زندگی ہے. سنتوں کے میں جو درجے بڑھاؤ اور محبت اللہ کی محبت کا دعویٰ کرو، جھوٹا دعویٰ ہے. ہاں نبی کی محبت کے معنی ہے نبی کی سنتوں سے محبت ہو. اور ہے آج بھی ایسے نوجوان بچے ہیں جماعتوں میں نکلنے کے بعد 4 مہینے جماعتوں میں نکلنے کے بعد دل کی دنیا میں میرے دوستوں اللہ کے رسول کی محبت دل میں اتری. انہوں نے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی وہ پہلے کی زندگی میں جتنی میرے دوستوں سنت کے خلاف کی چیزیں تھی اسے پائمال کیا اور اپنی زندگی کو سنت اللہ کی زندگی گزارنا شروع کیا. میرے دوست ایسا نہیں ہے. اللہ کے نے ایک بات فرمائی ہے کہ تم بخیر دنیا والآخرہ، میں اللہ کے لیے فرماتے میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اور خیر لے کر آیا ہوں. وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے.
گھروں میں آپ والی زندگی آئے گی تو خیر لے کر آئے گی، ہر لائن کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ مرد دعا کرو میں بہت پریشان ہوں، میرے بھائی تجھے پریشانی سے نکالنے کے لیے نبی آئے ہیں، اور آپ نے وہ راستہ دیا ہے جس راستے پر اپنے آپ کو ڈالے گا تیری پریشانیاں خدا دور کر دے گا۔ اس طرح کہ محمد سے وفادار ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے نبی کا وفادار بن، نبی کی بات کو مان، نبی کے طریقوں کو سیکھ سمجھ اور زندگی میں لا، اس پر خدا تیری تمام پریشانیاں دور کرے گا، دنیا کی تنگیوں سے نکالے گا، خدا عزت کی زندگی دے گا، عزت محبوبیت دے گا، محبوبیت۔ اولیاء اللہ جس کے اپنے قبروں میں جا کے سوئے ہیں، ان کی محبوبیت خدا نے کتنی لوگوں کے دل ڈالی ہے، ایسے تو قبروں میں ہو، لیکن ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہم اپنے بچوں کا نام معین الدین رکھتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے ہیں۔ وہ اللہ والے کیوں ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی کی پیروی کی ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور ذکر اختیار کی، اور نبی والی فکر کو اپنا فکر بنایا، اور نبی والی میرے درد و غم کو اپنا درد و غم بنایا، اور زندگی گزار کے دنیا سے گئے تو اللہ نے ان کو محبوب بنا دیا اپنی مخلوق کے دل میں، یہاں تک کہ بیماروں کے دل میں محبت ڈال دے خدا نے ان کی، اور صدیاں گزر گئی تو اللہ محبوبی دے گا۔ سنت زندگی پر آؤ گے نا تو اللہ تمہیں محبوبیت دے گا، تمہارے گھر میں تمہارے بال بچوں کے دلوں میں تمہارا خدا تمہاری محبت ڈالے گا، تم سے محبت کریں گے وہ اللہ کے لیے، محلے والے تم سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، ہاں، اور دشمنوں کے دلوں میں خدا تمہارا رعب ڈالے گا۔ یہ سنت کی نیتوں سے تاثیر ہے کہ زندگیوں میں جتنا سنت آئے گی، میرے بھائیوں اللہ کے نبی کی سنتوں پر آؤ، اپنے بات سنت پر لاؤ، اپنے لباس سنت پر لاؤ، اپنا بولنا چالنا سنت پر لاؤ، اپنا چلنا سنت پر لاؤ کہ نبی کے چال سے رہیے، اپنے کاروبار اور اپنے دھندوں کو سنت پر لاؤ، نبی کے طریقے پر لاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ شانو دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا، سکون دے گا، سکون۔ جس کی آج دنیا پریشان ہے، ٹینشن کے شکار ہیں، ہر ایک اپنی اپنی لائن کا ٹینشن ہے ہر ایک کو، اس سکون کو تو اللہ ٹینشن سے نجات دے کر سکون کی زندگی دے گا۔ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، اللہ کان کھول کر سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ اس اطاعت کی برکت سے تمہارے دل میں سکون دے گا۔ اللہ والے بھی بیمار ہوتے ہیں لیکن بیماری میں پریشان نہیں ہوتے، وہ اندر سکون ہوتا ہے، چین، حالات ان میں بھی آتے ہیں لیکن حالات سے وہ پریشان نہیں ہوتے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اندر دور کر دے گا۔ ایک ہی بات ان کی ہوتی ہے کہ اللہ جس پر راضی ہم بھی راضی۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئیں گی جلدی، وہ سمجھنے کے لیے 4 مہینے لگانے پڑیں گے، ہماری باتیں سمجھنے کے لیے وہ پہلے 4 مہینے اللہ کے راہ میں نبی والی محنت لگاؤ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں یہ حالات کتنے حالات نہیں ہیں، ان حالات کو تو خدا اپنی قدرت سے منٹوں میں دور کرے گا اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اس کی محنت ہے، اس کی محنت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نبی کی زندگی آئے، نبی والا فکر آئے، نبی والا درد آئے، نبی والا غم آئے، ہماری ننھی اولادیں اللہ کا نام لینے والی بنے، اللہ کا نام لے، اللہ رب یا رب۔ ہمارے بچوں کے جذبے وہ بنے جو صحابہ کے بچوں کے جذبے تھے، ہمارے جوان بچے ان کے اندر کے حوصلے وہ بنے جو صحابہ کے جوان بچوں کے تھے کہ اللہ کا دین مجھے زندہ ہو، اس کے لیے جان دے دو۔ صحابہ کے بچوں کے دلوں میں
دین کی خاطر جان دینے کے جذبے تھے کہ دین کے لیے جینا ہے اور دین کے لیے مرنا ہے. یہ ہوگا محنت کے ذریعے، محنت سے ہوگا. اس محنت کو زندہ کرو، نبی والی محنت. ہاں، اس کی جو ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ بھائی نبی والی محنت کے لیے ایک تو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اس کو نکلنے کی ترتیب بناؤ. گھر رہ کر نبی والی محنت کے ساتھ گھر کی زندگی گزارو، بازاروں میں زندگی برباد نہ کرو. صحابہ کی زندگی گھر رہنے کے زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ وہ اپنے بال بچوں کے خرچے کے لیے اور ان کے نفقے کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جاتے تھے. کماؤ، حلال کماؤ، حرام مت کماؤ. حرام میں برکت بھی نہیں ہے اور حرام میں زندگی بننے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. حلال کماؤ. اور اللہ نے ہمارے میں ہر ایک کے لیے حلال روزی خدا نے طے کر رکھی ہے. مقدر کی روزی حلال کے لیے طے کی، حرام کے لیے طے کی ہے. جھوٹ بولتا ہے. حلال روزی گھر میں لاؤ گے تو حلال روزی برکت لائے گی، برکت کے ساتھ آئے گی. حلال روزی برکت کے ساتھ آئے گی. حلال روزی تمہاری رحمت بن کے آئے گی، پریشانی لے کر نہیں آئے گی. اور حلال کے لقمے جب بچوں کو کھلاؤ گے بولو نا بیمار ہو جاتا ہے. سبا کھانا کھایا ہے. ایسے میں دوستوں چاہے بریانی درد پلاؤ کھاؤ کہ حرام کے ہیں وہ لقمے، ان حرام کے لقموں سے زندگی میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے جذبے پیدا ہوں گے. اولاد میں ماں باپ کی نافرمانی کے جذبے پیدا ہوں گے. گناہ کی زندگی گزارنے کے جذبے آئیں گے. اور چاہے ماں باپ سے کوئی بھی کہیں، دیکھیں کھانا اندر حرام کر گیا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک دعوت میں گیا تھا اور اس دعوت میں جس نے دعوت کی تھی اس کے کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی اور میں نے اسے کھا لیا. حرام کے لقمے میرے یہ پیٹ میں گئے، جس کی بنا پر کئی دنوں تک مجھے زنا کرنے کے دل میں جذبے پیدا ہوئے. اسے تم نے مطلب اولاد کہنا مانتی نہیں ہے تو بس تم نے تیری اولاد کی حفاظت میں کیا کیا؟ حلال روزی کما کے کھلائی ان کو. تمہیں اولادوں کو اللہ سے لڑایا، تمہیں ان کی ایمانی دین تربیت کی، تمہیں خوشی کو کیا تھی. تمہیں اولاد تیرا کہنا کیسے مانے گی؟ سوچنے کی بات ہے. اس کے لیے محنت ہے. گھر رہنے کے زمانے میں یہ نہیں ہو ٹھیک ہے اور گشت کا تو مجھے موقع ملتا نہیں، گھر میں تعلیم کر کے موقع ملتا نہیں. تو جب گھر میں تو تعلیم نہیں کرے گا اور گشت کر کے اپنے محلے کا دینی ماحول نہیں بنائے گا تو تیری اولاد کا انجام کیا ہوگا؟ تیری اولاد کو جو ماحول بنے گا، سوسائٹی میں جو چیزیں ہوں گی وہ تیری اولاد میں آئے گی. ہمارے بچپنے کے زمانے میں جب ہماری عمر 7, 8, 9 سال کی تھی اس موقع پر ہم نے دیکھا ہمارے محلے میں نماز پڑھنے کا ایک ماحول تھا. تو ہم جو 9, 10 سال کے بچے مدرسے پڑھنے سے والے تھے ہم نے آپس میں مشورہ کیا، ہماری مشورہ کہ ہمیں نماز پڑھنے کی، جو نماز نہ پڑھے اس کو دونوں ہاتھ نہ پڑھنے آپس میں. اور وہ نماز کی ڈائری بنائی کہ نماز پڑھی ہو تو اس کے وہاں جائے امام صاحب سے صحیح کرنے کا فری ہے. ماحول جو ملے گا بچوں کو ماحول ملتا ہے نا گھروں میں تو بچے مدرسے سے پڑھ کے گھر میں آتے لوگ خود بھی ایک مدرس بن جاتا ہے اور دوسرے بچے پڑھنے کا لکڑی لے کر پھیل جاتا ہے. ماحول ملا اس کو. ہمارے گھروں میں جب دینی ماحول بنے گا، گھروں میں تعلیم زندہ کرو، روزانہ تعلیم، یہ فضائل اعمال کو معمولی چیز مت سمجھو. اس پہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے بندوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے اور اولیاء اللہ میں سے جو لوگ تھے انہوں نے رو رو کر اللہ سے قبول کروا کر ان کتابوں کو میرے سے لکھا ہے. اور اس میں واقعات اللہ والوں کے واقعات ایسے لکھے ہیں، صحابہ کے واقعات لکھے ہیں
یہ جب ہمارے گھروں میں ہم پڑھیں گے اور ہمارے بچے اور بیویاں ان کو بار بار سنے گی تو اس کے اثرات ان کے دلوں میں پڑیں گے. پھر گھر میں نماز زندہ ہوگی, فکر زندہ ہوگا, ارادت زندہ ہوگی. پھر ان کے دلوں میں خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ زندہ ہو, لڑنے کا جذبہ نہیں آئے گا ان میں. پھر محلوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے, لڑائیاں نہیں ہوں گی, ہمدردیاں آئیں گی. گھروں میں تعلیم ہو, اپنی نمازوں کا اہتمام ہو, اپنی نمازوں کا اہتمام کرو. یہ دماغوں سے نکالو کہ نماز نہ پڑھ کے کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا جتنے بڑے بڑے حرام کام ہیں ان تمام حرام کاموں سے زیادہ گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. اکبر کبائر ہے, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے اور نماز جماعت سے پڑھو. مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو, اپنی مرضی کی نہیں. موقع ہے تو نماز ہو گئی چلو کرنی ہے. علماء لکھا ہے مسجد کے قریب رہنے والا بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہاں جماعت نماز پڑھو, چھوڑو اپنی کاروبار کاروبار کو, آ جاؤ. چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہاں جماعت نماز پڑھو, اطمینان سے نماز, بھاگتے دوڑتے نماز مت پڑھو. اللہ کا فریضہ ہے. نماز میں آنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دربار میں حاضر ہو رہی ہے. کوئی اللہ والے تمہیں اپنے گھر بلاوے تو اللہ والے گھر میں تو کیسے آتے سے جاتے ہو اور کتنے دنوں سے رہتے ہو؟ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے, وہ کریم ہے. اس کریم نے ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے. آؤ میرے دربار میں آؤ, میرے پاس آؤ. نماز آدمی پڑھتا ہے تو میں دوستوں نمازی آدمی اللہ سے مناجات کرتا ہے. نماز معمولی چیز ہے. جب آدمی نماز اللہ اکبر کہہ کے میں دو ہاتھ باندھتا ہے تو اس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے. ہاں, حدیث کی کتابوں میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا تقسیم کیا ہے. یہاں تم نے اللہ اکبر کہہ کے جہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کی, اللہ تعالیٰ شانو ہر سے اپنے بندے کو جواب دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا حکم ہے دنیا کی, میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی. عرش کا خدا جواب دے رہا ہے الرحمن الرحیم. تو اللہ کہتا ہے السلام علیکم, ثنا اور تعریف بیان کی. مالک یوم الدین, مسجد نہیں آتی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہر آیت کے جواب ملتا ہے اللہ کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ آج کو کہتا ھذا بینی و بین عبدی بولے اپنی مسائل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا اس کے دن میں اور آدھا میرے دن میں. اس کے دن میں کیا ایاک نعبد ہے, ہم تیری ہی مانیں گے, میری اطاعت کرنا اس کے دن میں ہے. وہ کیا کر رہا ہے وہ ایاک نستعین, پہلا ہم تجھی سے مانگیں گے. مانگے گے کس سے؟ تجھی سے, تو دینے والا ہے, مدد تم ہماری کرے گا. پھر اللہ نے آگے دعا سکھائی, یہ دعا مانگ صراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم پر چلا میرے ماں, سیدھا راستہ اس پر چلا ہی دو. سیدھے راستے میں چلنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم, کہ جو راستہ صراط مستقیم ہے وہ تو انعام کا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ اللہ انعام دے گا اس پر, انعمت علیہم. ہاں, قرآن میں اللہ دوسری جگہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر اللہ نے انعام کے راستے کھولے. اللہ نے ابراہیم کے لیے انعام کا راستہ کھولا، اور انعام کا راستہ صدیوں پہلے کھولا ہے، آج تک کھلا ہے. وہ اللہ والوں پر خدا انعام کا دروازہ کھولتا ہے. اللہ والوں کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، انعام کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ہاں انعام کا راستہ مانگنے کو یہ مانگو. اور پھر آخر میں ایک بات اللہ نے پناہ مانگنے کو فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلا عیسائی، نصارہ اور یہود کے راستے انہوں نے چلائے، جن پر تیرا غضب اترا اور جن کو تو نے گمراہ قرار دیا، ان کے پیچھے ہمیں چلنے سے ہمیں بچائیو. اس لیے بھائیو میرے عزیزو، ہماری مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آئیں. تم کہتے بہت پریشانی ہے، مزاد مسلمان بہت پریشان ہے. مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ مسلمان اپنے راستے سے ہٹا ہوا ہے. جس دن اپنے راستے پر آ جائے گا اللہ پریشانیوں کے دروازے بند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا، یا غلام احمد اللہ علیہ، اے بچے اللہ کے دین کی تو عبادت کر، اللہ تیری عبادت کریں گے. اور جس کی اللہ عبادت کرے اسے کوئی کچھ کرے تو بات نکاح کر سکتا ہے؟ نمرود بات نکاح کر سکتا ابراہیم کا؟ کیوں؟ اوپر سے فیصلہ ہے ہم عبادت کریں گے. اللہ کے نبی کا بات نکاح کر سکے؟ اللہ کے نبی نے ہجرت کی تو جس دن آپ اسلام میں ہجرت کے لیے اللہ کا حکم آیا، اسی دن اس سے اگلے دن مکہ والوں نے دارالندوہ میں اپنی میٹنگ بلائی تھی، اور میٹنگ بلا کر یہ طے کیا تھا کہ آج کی رات مکہ میں جتنے قبیلے ہیں ان قبیلوں کے جتنے جوان ہیں وہ جوان اپنی کھلی تلوار لے کر اللہ کے نبی کے گھر کو گھیرے میں لے کر جب اللہ کے نبی صبح اٹھ کر باہر نکلیں تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. یہ کیا ہو چکا تھا. اور شیطان ان کو مشورہ دینا آیا تھا. مکہ والے آپس سے سوچا کہ بھائی اگر ان کو حضور کو کوئی قبیلے والا قتل کرے گا تو حضور کے قبیلے والے اس کو چھوڑے گا نہیں. تو شیطان نے کیا کیا کہ ایک قبیلہ کیوں قتل کرے؟ مکہ میں جتنے قبیلے ہیں کہ تمام قبیلوں کے جوان سب مل کر حضور کو قتل کریں گے، پھر یہ مکہ والے کیا کریں گے؟ یہ شیطان نے رائے دی تھی اور اس پر فیصلہ ہوا تھا. ہاں برابر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اللہ کا حکم ہے، حالانکہ حالات تو بہت ہی نامعلوم ہے چاروں طرف سے، اللہ کے نبی تشریف لے جائیں، اللہ کا حکم ہے، حفاظت وہ کرے گا. اور آپ اپنے گھر سے نکلے، تشریف لے گئے، ان کے بیچ میں سے گئے. مکہ والے جوان، مکہ والوں کے جوان یہ اپنی پوری تلوار لے کے کھڑے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ ان کے بیچ میں سے جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں ایک کتاب محمد رسول اللہ ہے، حضرت مولانا محمد صاحب دہلوی کی، اس نے حضرت ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی ان کے بیچ میں سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی، وہ مٹی ان کے سروں پر رکھ کر آپ گئے. ان کے سروں پر مٹی رکھتے جا رہے ہیں اور نہ نکل رہے ہیں، اور آپ تشریف لے جا چکے. اور آپ نے حضرت علی سے کہا، علی یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں تو جا رہا ہوں، تو ان کی امانت لے کر ہمارے پاس مدینہ آ جائیے. یہ پروگرام صحیح رہتے ہیں. تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضور نے مجھے فرما دیا ہے کہ یہ ان کی امانت لے کر مدینہ آ جائیے، تو حضرت علی وہاں جا کر سو گئے حضور کے بستر پر. آپ تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے اور صبح کا سویرا ہو گیا تو پھر شیطان آیا اپنی بڑے آدمی کی شکل میں، جس شکل میں وہ آئے تھے دارالندوہ میں. کیوں کھڑے ہو؟ کبھی انتظار میں نکلیں گے تو ماریں گے. تو وہ تو گئے
تو گئے تمہارے سبھی مٹی رکھ کے گئے، دیکھو مٹی ہے. اب ان کو سمجھ میں آئے گا، وہ تو گئے. اب آئے گھر میں حضور کے سال ابھی تو خراب کر کے سو رہے تھے. حضور نے تاریخ اٹھایا، کہاں گئے وہ؟ تو مجھے پتا نہیں. تو وہ نیند آ گئے اندر کی یقین کی بات ہے. نبی کی خبر ہے کہ مدینہ آ کر مجھ سے ہم سے مل جائیو، اس کے معنی میرا کوئی پارٹی کا کر سکتا نہیں ہے. مزے کی نیند ہو گئے. اپنا تو معاملہ کیا ہے تو گھر پانا، اپنا پام نکلتا نہیں ہے. یقین ایک مقبوضہ ہے، اس یقین کو بنانے کی محنت ہے. چاہے جو مانگتے ہیں اس لیے کہ یہاں تو دنیا دنیا خدا کے ڈر کے بول رات دن بولتے ہیں ہم لوگ. اللہ کی قدرت کو بولنے کا تو ہمارے ماحول میں کوئی یہی نہیں ہے. گھر والوں کو بھی کبھی نہیں کہتے کہ بھائی اللہ پالتے ہیں، اللہ روٹی کھلاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور بیماری اللہ کو کرے گا. 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ سے دعا مانگ، اللہ بچے کو ٹھیک کر دے گا. یہ باتیں ہمارے آپس میں کہاں ہے؟ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، نہ فلاں اسپیشل ہے، اور فلاں ایم ڈی کا بھاوا ہے، اور وہاں لے کر وہاں لے جا. شفا دینے والا تو اللہ ہے. کبھی کہا کسی کو کہ 2 رکعت پڑھ تو نے 2 رکعت پڑھی کبھی؟ ماحول نہیں اس ماحول سے نکل کر نبی والی محنت کے ماحول میں 4 مہینے جب آدمی گزارتا ہے اور یہ تو حضور کی حدیثوں کو سنتا ہے بار بار، اور جب وہ اس کا نور دل میں اترتا ہے پھر آدمی کے دل کی دنیا بدلتی ہے، پھر یقین بنتا ہے، پھر اللہ کی بار رحمت دل میں آتی ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے. جتنا اللہ کا خوف دل میں آتا ہے خدا کے غیر کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. یہ بات صاف ہے. ایک دل میں اللہ اور اللہ کے غیر کا خوف دو جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کا خوف نور ہے، اللہ کا ڈر نور ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کا ڈر یہ اندھیرا ہے. اندھیرا اور روشنی تو جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہوگا. جہاں اللہ کا ڈر آئے گا کہ یہ جتنی دنیا میں مخلوقات ان کا ڈر نہیں رہے گا. اور جس مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا وہ مخلوق نقصان دہ پہنچا سکتی ہے. نبی کا فرمان ہے. اسی میرے بھائی میرے دوستوں، مال کی محنت سے مال مل رہا ہے، ڈگریوں کی محنت سے ڈگریاں مل رہی ہیں. نبی والی محنت سے نبی والی زندگی ملی. نبی والی محنت میں لگنا ہوگا، جان مال لگانی ہوگی. اولیاء اللہ نے نبی کی محنت سے جان مال لگائی، صحابہ نے اپنی جان مال اللہ کے نبی کی محنت میں لگایا، جس کی بنیاد پر اللہ نے اپنا تعلق دیا، محبت دی، اپنی ذات و صفات کا یقین دیا، آخرت اور آخرت زندگی کے بے دوست و شوق اور رغبت دل میں پیدا فرمائی، اور دنیا میں اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی سے ہوگا. یہی ہوگا میرے دوستوں. اس لیے ہماری گاڑی پٹری سے اتری ہوئی ہے، اس لیے پریشانی ہے، پٹری پہ لانے کی ضرورت ہے. 9 انٹری میں محسوس چل رہے ہو تو 9 انٹری میں چلنے والا تو پریشان ہوگا. ایک آدمی 9 انٹری میں داخل ہو جاتا ہے تو جب داخل ہوتا تب سے سکون ختم ہو جاتا ہے. نئی گاڑی ہے اور ہور جیسی گیری موجود ہے، چاند جیسے بچے ساتھ ہیں، کھانا پینے کا تمام نظم اندر ہے، تھرمس وغیرہ سب اندر ہے، اور جاتے جاتے 9 انٹری میں گھس گیا، اور بلی نے کہا 9 انٹری، وہیں سے دل میں سکون ختم. نہیں تو بولو، جب تک 9 انٹری وے سے باہر نہیں ہوتا وہاں تک چین نہیں ہوتا. اس کو تو اللہ نے جو کام حرام قرار دیے وہ سب 9 انٹری وے ہے. اس 9 انٹری وے میں جب تک چلو گے کبھی سکون نہیں ملے گا، چاہے کروڑپتی کا باپ بن جائے تو، اور چاہے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا دادا بنا دے، لیکن 9 انٹری وے میں ہو چین نہیں ملے گا.
خدا چین کو سلب کرے گا. تمہارے ایسی بنگلے تمہیں رات نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے؟ احمد آباد کا میڈم نگر سے لیکن حکومت کے لسٹ میں بڑے لسٹ میں ہو تو احمد آباد میں چین سے رہ سکتا ہے؟ بولو تو گھر نہیں بڑے لسٹ میں ہے. حالانکہ احمد آباد کے میٹرو تو احمد آباد کے جو ذمہ دار اس کا نہیں ہے، تو اللہ کا ہے. اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. اس کا مالک تو اللہ ہے سر. تو جو اللہ مالک احمد آباد کا ہے، اس احمد آباد میں آدمی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے چین سے رہ سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں رہ سکتا. چاہے کتنی فیکٹریاں بنانے ہیں، اور فیکٹریاں بنا کے چاہے 50 لاکھ کی گاڑی لے کر کچھ بھی کرنا ہے. ہمارا تو چھوڑتا ہے، غلاموں کو تو کر رہا ہے، تیرے گھر کو تو نے خدا کی نافرمانی کا اڈا بنا رکھا ہے. ہاں، اور اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ زندگی کو بے چینی سے بھر دے گا. زندگی بدلتا نہیں. اپنے گھر میں اللہ والوں کو لا دو کی برکت سے کچھ بھی دور نہیں ہوگا. کیوں کہ تو تیری زندگی غلط ہے. اور تو یہ کہتا آج کل کے اللہ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. تو دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، تیرے نہیں ہوتی. تو کہ تو اللہ کا نافرمان کی جیتا ہے. تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ بے نمازی کے حق میں اللہ والوں کی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا. بے نمازی کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا میں نہیں ہے. اس لیے بھائی 90 وے سے نکل، حرام کام چھوڑ، گناہوں کی لائنیں ختم کر اور اللہ کی کرنے کے پر آ اور اپنی اولاد کو لا. اپنی اولاد کو ایمانی زندگی پر لانا تیرے ذمے ہے. قرآن حکم کر رہا ہے اس بات کا. مطلب مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ منوانے کا سیکھ. اولاد کو کیسے سمجھانا، غلط زندگی سے بات لانے کی کیا سے اختیار کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں تو سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کہ تو غلط زندگی تیری اولاد غلط زندگی گزار رہی ہے، تیرے محلے کے لوگ غلط زندگی گزار رہے ہیں، تو حکمت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے. حکمت فرماتے ہم تو فرما کرتے تھے جیسے گداگر جانتے ہو، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم بھیک مانگتے ہیں، گلیوں میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، گداگر اس کو کہتے ہیں. آپ گداگر جب آپ کا بھیک مانگے اور تم چھڑو تو وہ چلا نہیں جاتا اور غصہ بھی نہیں ہوتا کہ کیوں تو آنکھیں نکال کے اٹھنا، ارے دے دے چاہتے نہیں، ارے دے دے اللہ تیری اولاد کو زندہ رکھے. وہ دعائیں دے گا تو اس کو تم جھاڑو گے اور وہ دعائیں دیتا رہے گا، ارے دے دے، پھر بھی نیچے گرے گا، پھر پیر پڑ جائے گا. اتنی عاجزی کرے گا کہ پھر تمہیں ٹھنڈا ہونا ہی پڑے گا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کے لے جائے. فرما جیسے گداگر تم سے بھیک مانگتا ہے اور تمہیں سمجھا دیتا ہے اور تم سے اپنی بھیک لیتا ہے، اس طرح مسلمان کی خوشامد کر دین کے خاطر، اس طرح اپنی اولاد کی خوشامد کر. کسانوں کی جانا کیا خراب نہیں ہے. میں پہلے سے کہا تھا کہ چلو آپ پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا. عدد ہی ہے ایمان کی معیشت میں حقیقت کرنا چاہیے. تو میرے بھائی میرے عزیزو، یہ چیز سیکھنے کی ہے، دعوت کی کام کی سیکھنے کا ہے. نہیں پڑے گا تو گھر سے نکال دوں گا تو کہے گا ٹھیک گئے کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ پھر تم اس کے میں اس کو آج کر رہے کیا؟ یہ تو نہیں ہے. اس کا
اس کا باپ تو اپنی جگہ پر ہے، ابھی باپ بن کے مت رہے، ابھی تو اللہ کے دین کی بات تجھے سمجھانی ہے، اس لیے تجھے اس کے سامنے خوشامد کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو اتنی خوشامد میں لانا پڑے گا کہ اس کے اندر کی غیرت سے کہتے کہ تیرا باپ تیری اتنی خوشامد کر رہا ہے، اس کے اندر کا ضمیر کرے گا اور اس کو ضمیر کیا کہ نہیں مجھے خیر اوپر آنا چاہیے۔ دکھ ہے میرے دوستوں، دعوت کی محنت ایک ڈھنگ طریقہ ہے اور اس کو میرے دوستوں صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے، اور جس چیز کو تم اپنی اولاد سے چاہتے ہو اس کو پہلے اپنی زندگی میں لاؤ۔ یہ کوئی بات نہیں میں پڑھوں گا اور تجھے پڑھنی پڑے گی ترنت نماز، کوئی نہیں مانے گا۔ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی سے فرمانے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیجیے۔ جب تو یہ چاہتا ہے میری اولاد میری فرما بردار رہے تو جس اللہ نے تجھے اور تیری اولاد کو پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کا فرما بردار بن رہے۔ اسی لیے دوستو اللہ کی راہ پر نکلنے کا نظام بنانا چاہیے، اور بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو، صبح شام اللہ کی تسبیح تلاوت کی تو پابندی کرو، بازاروں میں اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اللہ کا ذکر کار اور نبی کی سنتوں والی زندگی اختیار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو زندگی پیارا محبت سے لانے کی فکر کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے محنت کے بعد مانگو۔ جیسے دنیا میں محنت پہلے کرتے ہو پھر مانگتے ہو، دکان پہلے کھولتے ہو اور پھر اللہ سے روزی مانگتے ہو، شادی پہلے کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ اولاد کی دعا کری ہو، یہ تو صحیح ہے، لیکن شادی بھی نہیں کرنی لیکن دعا کری ہو اللہ مجھے چاند جیسا بچہ دے گا، نہیں ہوگا بولو نہیں۔ ایسے یہاں ہدایت کے اسباب ہیں، نبی والی محنت ہے، اس نبی والی محنت کو اپنی زندگی میں کرنے تو داخل کرو گے اور محنت کر کے صبر اور تحمل کے ساتھ محنت کرو گے، پھر اللہ سے کہو گے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو وہی سیدھی راہ پر ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے کھیڑو، اچھے ذمے جو ہے وہ کرتا پہلے زمین پہ جا کے ہل جوتتا ہے، دانا ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، سب کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے اللہ میاں میری کھیتی کو برکت دے دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے من گیہوں ڈالتا ہے تو ایک طرح خدا اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی ہدایت کا مسئلہ ہے، تم لوگ کیا کہ مطلب دعا کر لو مجھے ہدایت کر، میرے بھائی تو ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت کی محنت میں تو لگے، تیرے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے اپنی امت کے لیے، اللہم منصور من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مدد کر کے تو مدد کر، نبی نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے، لیکن وہاں تو وہی ہے میرے تو کہیں کہ اللہ کی بجائے گھر میں کھانا پینا لانے کی محنت کرتے ہو تو گھر میں کھانا پینا آتا ہے، گھر میں ایجوکیشن لانے کی محنت کرتے ہو تمہارے بچوں میں ایجوکیشن، ایسے گھر میں اپنے بال بچوں میں ایمان آئے، ایمانی زندگی آئے، نبی والی فکریں آئے تو اس کے لیے محنت کرو گے تو آئے گی، وہ بناؤ چیز آئے گی۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے کرنے کے کام میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے، کرنے کے کام تو یہی ہے دین کی محنت کرنا، دین سیکھنا سکھانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کی یاد کرنا، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا مال دیا ہوا غریبوں پر خرچ کرنا، وہاں کرو گے تو اللہ گناہوں میں مال خرچ کرنے سے بچا دے گا، اگر وہاں نہیں خرچ کرتے تو مال تو خرچ ہونا ہے، کہاں کا خرچ ہوگا تم ہی جانو، تم نہیں تو تمہاری اولاد خرچ کرے گی حرام جگہوں پر، اور تم روٹی پھری ہو نہیں ہوگا، اس لیے محنت گھر میں داخل کرنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں جا کے اس محنت کو سمجھو سیکھو، پھر اپنے گھروں میں حضرت جو فرمایا نا کہ بھائی جب گھروں میں تعلیم کا عمل زندہ کرو،
نماز، ذکر، تلاوت کو، اعمال کو زندہ کرو، نبی کے سنت والی زندگی پر کھانا کھاؤ، کھانا سنت کے مطابق کھاؤ، گھر میں اپنے احکام کو سنت پر سیکھو، سمجھو اور لانے کی کوشش کرو، اور دین کی محنت سے کے ذریعے اپنے محلے کا دینی ماحول بناؤ، ایک ایک کو سما کے گھر جا کر سمجھانا، پیار محبت سے اس کو مسجد میں جانا، مسجد میں تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا، اپنے ساتھ 3 دن اللہ کی راہ میں لے کر نکلنا، اپنے محلے کے بھائیوں کو تیار کرو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ اور لے کر جاؤ، اور وہاں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو گے نا، تو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کے بعد تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا میرا حال کیا ہے، ہاں میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کا حال کیا ہے، مجھے اپنی نبی کی سنت کا پتہ نہیں ہے۔ 3 دن آدمی اس ماحول سے نکل کر نبی والی محنت کے ماحول میں رہتا ہے تو اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی غلط ہے، مجھے صحیح زندگی پر آنا چاہیے، میری اولاد کو مجھے صحیح زندگی پر لانا چاہیے۔ پھر آدمی بازاروں میں زندگی برباد نہیں کرتا، گھر میں آتا ہے، بچوں کے پاس بیٹھتا ہے، بچوں کو مانوس کرتا ہے۔ ہاں ابھی تو تیرا حال یہ ہے، فجر کو تو گیا تو تیرے بچے سوئے تھے، تو تو سویا تھا تو بچے گئے، یہ سویا ہوا ہے وہ اسکول میں گئے، وہ آئے دے اپنے کاروبار میں گیا، تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اٹھنے کا، انہیں اپنے پاس پیار محبت سے قریب کرنے کا وقت کہاں ہے؟ مانوس کرنا پڑے گا آپ کو، بچے کو اس طرح اپناؤ کو بچہ سمجھے میرا باپ مجھے اپنی اولاد سمجھ رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، میرا باپ میرا ہمدرد ہے۔ ہاں پھر میرے دوستو وہ اولاد تمہاری آپ کی بات پہ چلے گی، آپ کے لیے ہم قرآن میں اللہ نے باقاعدہ دعا منگوائی ہے، قرۃ اعین، کہ اللہ میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرۃ اعین جہاں دعا منگوانے کو کہا ہے، قرۃ اعین بنے اس کی محنت رکھو، گھروں میں تعلیم زندہ کرنا، پیار محبت سے آنا، اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، انہیں اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلاؤ، سنت کے مطابق کھلاؤ۔ ہاں اپنی جوان پر بچے تمہارے پاس بیٹھے، آپ کھانے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے پیالے میں سے بوٹی نکال کے بچے کو دی تو اس سے تمہارے بچے کا رزق تم جیت لو گے۔ اپنی بڑی اولاد کو دلوں کو جیتنا اور پھر انہیں صحیح اوپر لانے کی کوشش کرنا، آرڈر سے نہیں ہوتا۔ ہاں دل کو جیتنے کے بعد بیٹھنا پیار محبت کے ساتھ، بچوں کو بیٹھنے کے سن کے پوچھنا، بیٹا مدرسے میں گئے تھے کیا پڑھا آج تم نے، کیا پڑھا یار، اب وہ بچہ تم سے قریب ہوگا، اب تم کو نہ کچھ بیٹھتے ہو کچھ بھی نہیں، یہ مجھے 1 روپیہ دے دیں کیا چاہیے۔ اپنے جوان بچوں کو ہمارے محمد صاحب فرما کرتے تھے جب بچہ جوان ہو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا دوست ہے، دوست سمجھ کے معاملہ کر رہے تھے، اور جب اس کی شادی ہو جاؤ نا تو شادی ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر کا ایک ممبر سمجھو، کہ جیسے گھر کا ایک آدمی ہوں میرے گھر کا ایک آدمی یہ بھی ہے، اس سے مشورہ میں اس سمجھ میں لاؤ، پوچھ تاچھ کرتے رہو گھر کے کام کاج کی، یہاں تک کہ وہ تمہاری بات کو سننے والا بنے۔ لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں تم سن رہے ہو، آئے گا تو کرنے سے آئے گا، یہ سب تیار ہو؟ ارے نبی والی محنت کے لیے تیار ہو؟ ہاں اور اللہ توفیق دے گا اس محنت کے لیے، کب؟ جب فیصلہ کرو گے، بغیر اللہ کی توفیق سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں بارہ کہتا ہوں آپ سے کہ نماز جمعہ میں ہماری تمام مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، حالانکہ کوئی گشت کرنے جاتا نہیں ہے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جمعہ کی نماز میں حاضر، اور اس کو مسجد میں لاتا کون ہے؟ اللہ ہی لاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے اس کو، اور جمعہ کے دن 7 دن کے بعد نماز کی توفیق ملتی ہے اس کو۔ اگر یہاں نہیں ہوتا بمبئی جاتا شام کے تو وہاں بھی مسجد تلاش کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ میرے بھائیوں کہ ہر مسلمان وہ یوں کہتا ہے میں مسلمان ہوں جمعہ کی نماز کو پڑھوں گا، اس کے اندر کا فیصلہ یہ ہے کہ
کہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ سے جمعہ کے دن مسجد میں لا جا میرے بندے، میرا گھر کھلا ہے۔ ہاں یہی مسلمان جو جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے نا، جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا ہوں، تم دروازے 6 بجے آئندہ جمعہ کی نماز پڑھنے آؤ گے، برداشت نہیں کرے گا وہ کہ کیوں پوچھتے ہو؟ میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا، برداشت نہیں کرے گا۔ اور یہی جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا ہے نا، اسے اتنا کرو اللہ تعالیٰ جمعہ کی نماز قبول فرمائے، عصر کی نماز میں آؤ گے تو یوں چلتے چلتے انشاءاللہ کے بڑھ جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، پھر 4 مہینے کے بعد میں اللہ کے راہ میں نکلتا ہے نا، تو سب سے پہلے دل کا اس کا وجدان میں کہتا ہے مجھے تو تیرے بندہ بن کے جینے کی، تیرے نبی کا امتی بن کے جینا سکھا دے۔ اندر کا فیصلہ بدلتا ہے انسان، اور پھر یہ اپنی زندگی کی صحیح روپ پر لانے کا جب فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر تاجر جدا بن جاتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ جو مال گناہوں میں خرچ کرتا ہے نا، وہ مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اللہ کو اوسط دیتا اس کو۔ اس لیے دوستوں سب کے سب طے کرو کہ اس دین کی محنت میں ہم خود اپنی ذات سے لگیں گے۔ دنیا میں تمہارے 2.5 من کا جسم لگتا ہے تو دنیا آ رہی ہے، 2.5 من کا جسم دین کی محنت میں لگے گا، نبی والی محنت میں لگے گا تو انشاءاللہ زندگی میں دین آئے گا۔ باقی تم سمجھو کہ پیسے مدرسوں میں دے دیں گے، وہاں دے دیں گے، اگر اخلاص کے ساتھ لوگے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن یہ جسم تو لگا ہے خود کا تو دکاندار بنو گے، لیکن یہ جسم ایمان کی محنت میں لگے گا تو ایماندار بنو گے۔ اسے اپنے کاروبار سے اوقات فارغ کر کے اللہ کے راہ میں نکلو۔ یہ تو کام ہے، کام یہ باتوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا، کام کو کرنے سے سمجھ میں آئے گا کام ہے کیا۔ اب تو ہمیں کہہ رہے ہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی کہ جتنے بھی اللہ کے راہ میں محنت میں لگے نا، وہ میرے دوستوں جب کام میں اللہ نے توفیق نہیں نکلے پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، اپنے اولاد کو میرے دوستوں دین کی محنت میں لگانے والے بنے ہو۔ اس کے آواز سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ سے توفیق دینے کے لیے اپنے دل کے ارادے اور فیصلے کو بدلو کہ آج سے نبی والی محنت کو زندگی کا کام بنا کر موت تک کرنا ہے، اور اللہ کے بندے بن کر جینا ہے، اور نبی کے امتی بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اس کا فیصلہ جب دل میں کرو گے اور پھر اللہ سے مانگو گے، اللہ تمہارے راستہ کھول دے گا۔ سب تیار ہو؟ موقع ہوتے موقع، عید کے موقع پر نیا کپڑا سلنا آسان ہو جاتا ہے، غریب بھی سلا دیتا ہے۔ عید کا دن آئے گا شیر خورما غریب بھی بنا کے کھاتا ہے گھر میں، موقع ہے، عید آئی ہے۔ ایسے اللہ کے راستے کی محنت کے لیے موقع آیا ہے۔ ہاں، ابھی دسمبر میں اجتماع ہوگا آپ کا، اور اجتماع سے اللہ کے بندے اللہ کے راہ میں نکلیں گے دین کی محنت میں، آپ کے لیے موقع ہے۔ تھوڑی دیر پر بات لے لو گے، اللہ سے دعائیں مانگ لو گے اور فکر کرو گے اور اپنے ساتھ اوروں کو تیار کرنا شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے لیے نکلنا آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ 4 مہینے لگا کر جب آؤ گے نا تو اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دے گا، اور دل کی آنکھیں جب کھل جائیں گی تو حقیقت کا پتہ جب میں کہاں ہوں، کیا ہے میرا حال۔ سب سے پہلے 2-3 دن گزریں گے جماعت میں جانے کے بعد تو اللہ سب سے پہلے توفیق دے کر توبہ کر دے گی۔ میں کہا کرتا ہوں دین کی میں نبی والی محنت آئینہ ہے، اس آئینے میں جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو اپنی تمام چہرے پر جو کمی ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے خود کے بارے میں اور اپنے بچے جوان بچوں کے بارے میں سب کے بارے میں اس بات کو طے کرو گے نہیں اپنے گھر کے اور کام جیسے ہم کر رہے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم سب کا اپنا نظام بنے۔ مہینے میں 3 دن لگے 27 دنیا کے کام کروا دو، سال میں چلہ کیا بڑی بات ہے، 12 مہینے میں چلہ لگاؤ گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی نبی والی محنت میں قربانی دو گے اتنا اللہ ایمان میں ایمانی صفات میں ترقی دے گا، اللہ آپ کی اپنی زندگی دے گا، راتوں کو رونا نصیب کرے گا۔ ہاں،
اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر تو خرچ کرنے کی توفیق دے گا. جو مال گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، اسراف میں خرچ ہو رہا ہے، وہ مال میں دوستوں خدا کی مخلوق پر خرچ ہوگا. اور جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ سے لینے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، اللہ کے لیے کرو. اپنا موقع اپنا یہ کرنے کے لیے نہیں، ہاں اللہ کے لیے مخلوق کو ایسے خرچ کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بتانا ہو. یہ نہیں کہ کرسی تو مسجد میں آئی تھی، بعد میں پہلے سے نام لکھ دیا جناب فلاں حاجی صاحب کی طرف سے. نہیں، میں اور میرا اللہ جائیں گے کام اس کو انشاءاللہ دیکھو گے اللہ تعالیٰ برکتوں کی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ. سب تیار ہو؟ اسے موقع ہے. ابھی دسمبر میں یہاں اجتماع بھی ہونے والا ہے اور گھر گھر سے آدمی بھی، ایک گھر سے اگر ایک آدمی بھی نکلے گا اللہ کے نام میں اور دعا مانگے گا اپنے خاندان کے لیے، امت کے لیے، اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ اس کی دعاؤں پر اس کی مشکلات کو آسان کرے گا اور اس کے گھر میں خدا ہدایت کے نور کو خدا میں دور سے کرے گا. اگر ہم اپنے گھر سے اس کو ترتیب بنائیں کہ میں ابھی جاؤں اور انشاءاللہ میرے آنے کے بعد بچے کو بھیجیں گے، ان کو بھیجو، اپنے کام بچوں کو نظام بناؤ انشاءاللہ. اللہ کی رات سے امید ہے اللہ ہمارے گھرانے کو دنیا میں ہدایت کا پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. سب تیار ہو؟ اب ایسے ہی بیٹھے رہنا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، خدا کی قسم ہمدردی ہے. ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں اور امتی ہونے کے اعتبار ہماری ذمہ داریاں ہمیں پورے کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں تھوڑی فکر کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں بہت گناہوں کی راہوں سے بچا لے گا اور اللہ ہمیں خیر کے کاموں میں ہمیں استعمال کر کے ہم سے خیر دنیا میں پھیلنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. اسی میرے بھائیوں بیٹھو، سوچو، اللہ سے مانگو اور ترتیب بناؤ. گھر سے ایک آدمی کی میرے دوستوں خود کی ترتیب بناؤ اور اس کے بعد آنے کے بعد اپنے بچوں کو مشورے کر کے ان کی ترتیب بناؤ. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مقدر کی روزی دے گا، برکت کے ساتھ دے گا، رحمت بنا کر دے گا اور انشاءاللہ دنیا خدا آسان کر دے گا اور آخرت کی ہماری زندگی خدا بنا دے گا. اصل وہ آخرت ہے میرے بھائی. دنیا میں کتنی دن رہو گے کیا پتا کب موت آ جائے. اصل موت کے بعد کی زندگی آخرت. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے، وہی کی زندگی جس کی بن گئی اس کی بن گئی. میرے بھائیوں دنیا بنائے، بادشاہوں نے بہت ملک جیتے، مر گئے، ملک یہیں چھوڑ کے گئے، کوئی لے کے نہیں گیا. مالداروں نے بہت مال میرے دوستوں بینک بیلنس جمع کیا، مر گئے، یہیں چھوڑ کے گئے. یہ دین اور دین کی محنت یہ تمہارے ساتھ آئے گی موت کے بعد اور آخرت میں اس پر خدا ہمارے لیے رحم و کرم کے فیصلے کرے. میرے بھائیوں اس کے آواز سے گزارش ہے اس کو اپنی زندگی کے پروگرام سے لاؤ. میں دکاندار ہوں، دکان پہ جانا ہے، میں حضور کا امتی ہوں، حضور والی محنت میں جانا ہے. انشاءاللہ جب ایک پروگرام میں لاؤ گے اور اللہ سے کہو گے تو اللہ کام کر دے گا. سب تیار ہو؟ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ دسمبر کے جوڑ اجتماع سے یا اس سے پہلے نومبر میں بھی جانا ہو، جون سے مہینے میں جانا ہو، اپنی نیت کر کے کھڑے ہو کے بولنا شروع کہ انشاءاللہ 4 مہینہ میں بھی جاؤں گا اور اپنے محلے میں محنت کر کے اپنے محلے والوں کو تیار کر کے لے کے نکلوں گا. کھڑے ہونا شروع کریں. اللہ قبول فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ. اللہ ان کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، اعمال میں، آبرو میں، عزت میں خدا برکت نصیب فرما. جو یہ چاہے کہ کل میرا حج میرے نبی کے ساتھ ہو، وہ اپنی نبی والی محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے. ہاں نبی والی محنت کرتے کرتے مرو گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. ہاں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے. ہاں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے عہدے کوثر پر مقدم الجیش کے طور پر بنا دے. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوله لنا موئلا. اللہم احشرنا فی زمرته. اے اللہ آپ کی جماعت میں ہمارا حشر فرما دے.
واستعملنا بسنتی، آپ کی سنت پر زندگی نصیب فرما دے، وجعلنا من حزبی، آپ کی جماعت میں بنا دے۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو، انشاءاللہ جب اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور کھڑے ہو جاؤ، جو ایک قدم پڑھنا ہے اللہ اسی میں، اور اپنے آپ کو پیش کرو، اور کھڑے ہو جاؤ، میرے ابا کے بدلے کھڑا ہوا ہے، اور کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ قبول فرما، گھبراؤ نہیں۔ ہاں، ایک ماں اپنے بچوں کو گرنے نہیں دیتی، تم اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے، اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، سنبھالے گا۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ تمام حلقوں سے، ہمارے حلقوں کے ساتھی کے خود کے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے حلقے والے ساتھیوں کو کھڑا کریں۔ مسلمان پر رحم کھاؤ، اللہ کے لیے رحم کھاؤ۔ مسلمان اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت اجاڑ رہا ہے، اس پر رحم کھاؤ، اس پر رحم کھاؤ۔ جو نبی کی امت پر رحم کھائے گا، قیامت کا خدا اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں دکھا دے گا۔ بھائی جوانوں کو بٹھا دو، اور کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو، خدا نے تمہیں پہنچایا ہے، اخیر تک صبر کرو۔ خاتمہ تو اخیر پر ہوتا ہے میرے بھائی، بیٹھو، نہیں ہمت والی خدا سے دعا مانگو اپنے بھی امت کے لیے۔ آگے بیٹھا ہے آگے بڑھے اللہ تو آگے ہی ہے، یہ نہیں آگے بڑھے بابا ترتیب بنانا، تمہارے وقت میں ترتیب بنانا ہے کہ رکعت نماز میں کہ دعا مانگنا ہے، وقت اللہ ہی تمہیں آسان کر دے گا جانا۔ کا نام لکھا دیا ایک سال کے لیے اللہ آپ کی جانوں میں، مالوں میں، ایمان میں، آماد میں، آبروں میں عزت کا خدا برکت نصیب فرماوے۔ خدا تمہاری اولادوں اور نسلوں کو قبول فرمایا جائے گا۔ آپ جلدی آؤ، جلدی آؤ بھائی۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگ آگے بڑھو، خدا آگے بڑھا، گھبراؤ نہیں، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان اپنے بندوں پر۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ہیں، میرا بندہ ایک مالک پڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ پڑھوں گا۔ تم تیار ہو گئے؟ ہاں بھائی، ارے ہاں حیدرآباد والوں، تم ایسے کمی مت کیسے، کب سے پڑھ گئے کمی مت؟ ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے تو پڑھنے کے زمانے میں اسکول کی کتابوں میں آیا تھا، جب کتے کے سچا دوڑا تب بادشاہ نے شہر بسایا۔ احمد شاہ بادشاہ نے یہاں شہر بسایا تب کہ کتے پر خرگوش نے حملہ کیا، کتے پر خرگوش نے حملہ کیا تو بادشاہ سلامت احمد شاہ نے دیکھا، اوہو یہ مٹی تو بڑی عجیب مٹی ہے، بڑی باہمت والے لوگ یہاں تو ہوں گے، یہاں تو شہر بساؤ، شہر بسایا ہے اور تم ابھی باتوں میں گھبرائے جاتے ہو۔ پلین میں جائے گے سب تو اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنے ابھی کھڑے ہو کے گئے اندر، یہ تمہارے جیسے کیا ارے بولو کام دھندے والے، بال بچوں والے، ان کے بھی بیچاروں کے مسائل ہوں گے۔ ایک اپنے آپ کو پیش نے کیوں کیا؟ اللہ کی مدد کی وعدے پر کہ میرا اللہ مدد کرے گا، آسان کر دے گا۔ اللہ سے ان پر نظر کی انہوں نے اور اپنے آپ کو پیش کیا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور میں یہ توقع اللہ کو وہ ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے